الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا اللیل والنہار آیتین فمحونا آیۃ اللیل وجعلنا آیۃ النہار مبصرۃ لتبتغوا فضلا من ربکم وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ قال اللہ تعالی: وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ وقال اللہ تعالی: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایمان کے شعبوں کا بیان چل رہا ہے۔ الحمدللہ 72 شعبے ایمان کے الحمدللہ بیان ہو چکے ہیں۔ ایمان کا 73واں شعبہ ہے لغو اور لا یعنی کاموں سے بچنا۔ یہ بھی ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ لغو یعنی بیکار، لا یعنی جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ ہو نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو، ایسی بات سے، ایسے کاموں سے بچنا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی جو صفات بتائی ہیں، اس میں سے ایک صفت یہ بھی بتائی: وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ جب وہ لغو کے پاس سے گزرتے ہیں، یعنی بیکار بات کی مجلس ہے یا بیکار کوئی کام ہے، تو بیکار باتوں کی مجلس سے گزرتے ہیں یا بیکار کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ مرو کراما گزر جاتے ہیں، عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ۔ بیکار باتوں میں، بیکار کاموں میں، بیکار چیزوں میں اپنا وقت نہیں لگاتے۔ یہ ایمان والوں کی صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اسی طرح 20ویں پارے میں کہا: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ جب یہ کوئی بیکار بات سنتے ہیں، جب یہ کوئی بیکار بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جو بیکار بات کرنے والے ہیں، بیکار مجلسیں جمانے والے، بیکار کام کرنے والے، ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے ساتھ نہیں بہتے۔ اب دیکھیں کتنا سخت انہوں نے جواب دیا ہے کہ جن کو بیکار کام کرتے ہوئے دیکھا، بیکار بات کرتے ہوئے دیکھا، بیکار مجلس جماتے ہوئے دیکھا، بیکار چیزوں میں مشغول دیکھا، تو فوراً وہاں سے منہ موڑ لیا، اعراض کیا اور ان سے یہ کہا کہ تم جاہل ہو، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ان سے بیزاری کا اظہار۔ آج تو اللہ معاف کرے، ہم خود بیکار چیزوں میں، بیکار باتوں میں، بیکار مجلسوں میں اور بیکار کاموں میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس کے لیے اسپیشل وقت نکالا جاتا ہے، بیکار چیزوں کے لیے، بیکار باتوں کے لیے، بیکار کاموں کے لیے آج وقت نکالا جا رہا ہے۔ حالانکہ ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ بیکار چیزوں سے بچتا ہے، بیکار بات ہو، بیکار کام ہو، بیکار مجلسیں ہوں۔ اور یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی، جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی چیز کو چھوڑ دے۔ اسلام میں اس سے حسن اور خوبصورتی پیدا ہوگی۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، چاہے وہ کوئی بات ہو یا کوئی کام ہو، ایسی چیز کو چھوڑ دینا۔
ایسا کوئی عمل ہو، ایسی کوئی بات ہو، ایسی کوئی مجلس ہو، ایسی کوئی جگہ ہو، اس سے بچنا یہ آدمی کے اسلام کی خوبی ہے۔ اور بعض حدیث کے شارحین کہتے ہیں کہ لا یعنی کا مطلب دوسروں کے کاموں میں دخل اندازی سے بچنا، دوسرے لوگوں کی زندگی میں دخل اندازی سے، دخل دینے سے بچنا۔ کسی کی زندگی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کسی کی زندگی کے کاموں میں دخل دے رہے ہیں، یہ بھی بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کے پرسنل چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، زندگی کے پرسنل میٹر، پرسنل چیزیں جو صرف اس کی ذات سے متعلق ہیں۔ تو دوسروں کے کاموں میں دخل دینے سے بچنا، دوسروں کے اعمال میں دخل دینے سے بچنا، دوسروں کی زندگی میں دخل دینے سے بچنا، یہ ہے لا یعنی سے بچنا۔ آج ہم لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، اللہ معاف فرمائے۔ ہمیں زندگی کی قدر و قیمت نہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ کتنی قیمتی ہے، جو وقت دیا ہے یہ کتنی۔ علماء کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وقت، یہ زندگی کا ٹائم۔ لیکن آج اس ٹائم کو پاس کیا جاتا ہے، ٹائم کو گزارا جاتا ہے، ٹائم کو ضائع کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر اس کو بیان کیا ہے، جیسے 14ویں پارے میں سورہ نحل میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری دنیا کو تمہارے تابع کیا۔ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، تمہارے لیے اللہ نے مسخر کیا، تابع کیا دن اور رات کو، سورج اور چاند کو، والنجوم مسخرات بامری، اور ستارے۔ تو یہ دن اور رات اور سورج اور چاند کو مسخر کرنے کا مطلب یہ اللہ نے تمہیں زندگی دی، تمہیں وقت دیا ہے۔ اس سے وقت کی نعمت کو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وقت انسان کو جو دیا گیا کتنا قیمتی ہے۔ دن اور رات، کتنی جگہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ دن اور رات کے آنے اور جانے میں اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو دن اور رات کا آنا جانا یہی تو وقت ہے۔ سورج اور چاند، اسی سے تو وقت نکلتا ہے۔ وقت، ٹائم، اسی کو تو کہتے ہیں۔ سورج اور چاند کا سلسلہ چل رہا ہے، دن اور رات ایک کے پیچھے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، تو یہی وقت ہے، اور یہ بہت قیمتی ہے۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے اپنی اس نعمت کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ وقت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آج اس کو نعمت نہیں سمجھا جا رہا۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے وقت کیسی چیز ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ وقت کے بارے میں انسان کو ایسی غیرت ہونی چاہیے جیسے عزت کے بارے میں غیرت ہوتی ہے۔ آدمی اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتا، تو وقت ضائع کرنے کو بھی آدمی برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے اندر غیرت ہے، شرم اور حیا ہے، تو جیسے اس کو بے عزتی بہت بری لگتی ہے، وقت ضائع کرنا بھی ایسا ہی برا لگنا چاہیے۔ جس کے اندر تھوڑی بھی شرم و حیا ہے، غیرت، تو جیسے انسان کو اپنی عزت پر غیرت آتی ہے، اگر کوئی بے عزتی کر دے تو آدمی غصے میں آ جاتا ہے، آدمی جوش میں آ جاتا ہے، غیرت اس کی جاگ جاتی ہے۔ ایسے ہی وقت اگر منٹ ضائع ہو، گھنٹہ ضائع ہو، تو جس چیز کی وجہ سے ضائع، اس پر آدمی کو غیرت آنی چاہیے کہ میری کتنی قیمتی چیز تم نے گویا چرا لی۔ تو جیسے آدمی کو عزت پر غیرت آتی ہے، ایسے ہی وقت پر غیرت آنی چاہیے، یہ علماء کہتے ہیں۔ جیسے عزت پر غیرت آتی ہے، شرم و حیا آتی ہے، ایسے ہی وقت پر بھی آنی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی قیمتی ہے، ہمارے سامنے ایک مقصد ہے۔ جو لوگ بے مقصد ہیں، بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، ان کی بات چھوڑیے، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو ایک مقصد دیا گیا، ہمیں زندگی ایک کام کے لیے دی گئی، ہمیں زندگی ایک مقصد کے لیے دی گئی، اس لیے ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف کو دیکھیں، جو اسلاف بزرگان دین تھے، وہ زبان سے کوئی جملہ بھی اگر بیکار نکل جاتا تو اپنے اوپر سزا متعین کرتے تھے۔ لا یعنی بات، کوئی بہت زیادہ وقت، گھنٹہ 2 گھنٹے یا بہت سارے کام لا یعنی ہو گئے، اس پر نہیں، صرف ایک آدھ جملہ بھی اگر ان کی زبان سے نکل جاتا تھا تو وہ اس پر اپنے آپ کو سزا دیتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا ایک جگہ نیا گھر تیار ہوا، ایک جگہ نیا گھر تیار ہوا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ گھر کب بنا ہے؟ ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ یہ گھر کب بنا ہے؟
تو بعد میں فوراً ان کو احساس ہوا کہ یہ جملہ میں نے کیوں بولا، مجھے اس سے کیا مطلب ہے، مجھے اس سے کیا مطلب ہے، یہ گھر کب بنا ہے، اس سے مجھے کیا مطلب ہے. تو یہ بے فائدہ جملہ نکل گیا. تو انہوں نے اس پر اپنے آپ کو سزا دی، کئی دن کے روزے رکھے کہ مجھ سے یہ جملہ کیوں نکل گیا. کتنے ہزاروں جملے ہیں جو ہم بول دیتے ہیں، یہ گھر کیوں بن گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کہ دنیا کے حالات پر، لوگوں پر، فلاں پر تبصرہ چلتا ہے، گھنٹوں مجلسیں جمتی ہیں. علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ بھی بیکار جملہ ہے کہ آج گرمی بہت زیادہ ہے، آج گرم دن ہے، آج ٹھنڈا دن ہے. یہ بھی نہیں بولنا، اس سے کیا مطلب ہے. ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. دیکھیے کبھی کبھی اللہ رب العزت پکڑتے ہیں تو کن باتوں پر پکڑتے ہیں. تو ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا. تو خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے موقوف کر دیا گیا جنت میں جانے سے، اور میرے اعمال کو قبول کرنے سے روک دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ آج بہت گرمی ہے، لوگوں کو آج بارش کی کتنی ضرورت ہے. ما احوج الناس الی المطر، لوگوں کو آج بارش کی کتنی ضرورت ہے کیونکہ آج گرمی بہت ہے. میری زبان سے اتنا جملہ نکل گیا، تو اس پر میرے اعمال کو قبول کرنے سے اللہ نے روک دیا ہے. کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ بارش کی ضرورت کب ہے کب نہیں ہے. جس نے روکا ہے وہ تو اللہ ہے. بارش روکنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. تو تم اللہ کے کاموں میں دخل دینے والے کون ہوتے ہو؟ کہ آج بارش کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے. کس دن زیادہ ضرورت ہے، کس دن بارش بھیجنی چاہیے، کس دن نہیں بھیجنی چاہیے، کس دن بارش برسانی چاہیے، کس دن نہیں برسانی چاہیے، یہ اللہ کا کام ہے. تم اس میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہو کہ آج بارش کی ضرورت ہے، آج اس کی ضرورت ہے. اس پر ان کے اعمال کو قبول ہونے سے روک دیا گیا. اب اندازہ لگائیں کیسی بات ہے. تو ہمارے جملے تو کیسے کیسے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے. کتنے حرام، کتنی غیبتیں، کتنی چغلیاں، کتنے طعنے، کتنے مسلمانوں کا دل دکھانا، کسی کا دل توڑنا، کسی کو ذلیل کر دینا، کسی کی عزت اچھال دینا. اس لیے یہ ایمان کا شعبہ ہے کہ بیکار چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے، بیکار بات سے بچائے، بیکار مجلس سے بچائے، بیکار کام سے بچائے. کیونکہ زندگی ہماری بہت قیمتی ہے. وقت اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے یہ بہت قیمتی وقت دیا ہے. اور آج سب سے زیادہ وقت ضائع کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو موبائل ہے. وقت ضائع کرنے کا سب سے بڑا آلہ اور سب سے آسان ذریعہ کوئی ہے، موبائل ہے. کتنا وقت اللہ معاف کرے ہمارا اس میں ضائع ہوتا ہے. اور کیسی کیسی آفتیں ہیں، آفتوں کا پرنالہ ہے. یہ آفتوں کا پورا گھر ہے، یوں سمجھ لیجئے. آفتوں کی پوری دکان ہے. یہ آفت ہی آفت ہے. اس سے کتنی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں، کتنے لوگوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، کتنے لوگ آنکھوں کے مریض ہو گئے اس کی وجہ سے، کتنے لوگ گردن کے مریض ہو گئے، گردن ٹیڑھی ہو گئی ان کی موبائل دیکھ دیکھ کر. لیٹے لیٹے جو لوگ موبائل دیکھتے ہیں ان کو گردن کی بیماری ہو گئی. کتنے لوگوں کو آنکھ کی بیماری، آنکھیں کمزور ہو گئی. کتنے لوگ اس کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو گئے، ٹینشن میں زندگی گزارتے ہیں. اور بیوی بچوں پر چلاتے ہیں موبائل کی وجہ سے، موبائل زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے. کتنے لوگوں کی بھوک ختم ہو گئی، اور کتنی طرح کی بیماریاں اس کی وجہ سے وجود میں آئی. کتنے لوگ زنا کا شکار ہو جاتے ہیں اس موبائل کی وجہ سے. حرام کاری کرتے ہیں لوگ، لڑکیوں سے بات چیت، نامحرم عورتوں سے بات چیت. اس سے کتنے حرام کام وجود میں آ رہے ہیں. کتنا وقت کھینچتا ہے یہ ہمارا، زندگی کو چوس رہا ہے موبائل. موبائل زندگی کو ضائع کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے آج کے زمانے میں. ہزاروں بیماریاں اس کی وجہ سے وجود میں آ رہی ہیں، ہزاروں خطرے اس کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں. انسان اس کی وجہ سے سب سے زیادہ ضائع ہوا ہے، اللہ سے دور ہوا ہے. تو خیر بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے. ایک ایک لمحہ ہمارا بہت قیمتی ہے، اور ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا ہے. ایک ایک لمحے کا، ایک ایک چیز کا حساب ہونے والا ہے.
ہمارا ایمان ہے اس پر کہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عن عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں سوال ہوگا اس کو کہاں خرچ کیا ہے۔ ویسے بھی انسان کی ضروریات میں ہی کتنے وقت گزر جاتے ہیں، انسان کا اپنی ضروریات میں کتنا وقت گزر جاتا ہے، کھانے پینے میں، سونے میں۔ انگریز ویسے تو ہے بہت اسلام دشمن، لیکن کچھ کام انہوں نے بہت اچھے کیے ہیں، ہے وہ پکے اسلام دشمن، مسلمانوں کے دشمن، اسلام کو، مسلمانوں کو ہمیشہ تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، پہنچانے کے فکر میں رہتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں انہوں نے بہت اچھی کی ہے، تو انہوں نے ریسرچ کی، انہوں نے اس پر غور و فکر کیا، اور وہ صرف ان کا مقصد صرف دنیا ہے کہ دنیا میں ہم اپنی پبلک، ان کے ملک میں جو لوگ رہتے ہیں انگریز لوگ، ان کی زندگی کو ضائع ہونے سے ہم کیسے بچائیں، ان کی زندگی کو ہم ضائع ہونے سے کیسے بچائیں۔ تو اپنے ملک کے لیے انہوں نے ایک ریسرچ کی کہ مثال کے طور پر اگر کسی کی زندگی، عام طور پر اس زمانے میں جو عمر ہوتی ہے لوگوں کی، اس زمانے میں انسانوں کی جو عمر ہوتی ہے وہ 62-63 سال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہیں۔ اعمار امتی بین 60 و 70، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میری امت کی عمریں عام طور پر 60 سے 70 سال کے بیچ میں ہیں۔ تو انہوں نے ریسرچ کی کہ ایک آدمی اگر 62 یا 63 سال زندگی گزارتا ہے تو اس کا وقت کہاں کہاں گزرتا ہے، کہاں کتنا گزرتا ہے۔ تو انہوں نے غور و فکر کیا تو کہا کہ اگر کسی کی 62 سال یا 63 سال عمر ہے تو اس کے 30 سال کھڑے ہونے میں گزرتے ہیں، یعنی کھڑے ہونا، چلنا پھرنا، دین کے کام کے لیے ہو، دنیا کے کام کے لیے ہو، اپنی ضرورت کے لیے ہو، کھڑے ہو کر جو آدمی وقت گزارتا ہے 62 سال میں، کسی کی 62 سال اگر عمر ہو ایوریج اوسطاً، تو اس کے 30 سال کھڑے ہونے میں گزرتے ہیں، چلنے میں، پھرنے میں، کھڑے ہونے میں، دکان پر کھڑا ہے، ادھر کھڑا ہے، ادھر کھڑا ہے، کسی لائن میں کھڑا ہے، کسی چیز کے لیے کھڑا ہے، تو کھڑے رہنے میں اس کے 30 سال گزرتے ہیں۔ اسی طرح سونے میں اس کے 16 سال گزرتے ہیں۔ پوری زندگی اگر سونے کا ٹائم، جو لوگ مقدار اوسطاً سوتے ہیں، بہت زیادہ جو سونے والے ہیں 8-8 10-10 گھنٹے میں جن کی نیند پوری نہیں ہوتی، ان کی بات نہیں چل رہی، ان کی بات چل رہی ہے جو 5-6 گھنٹے درمیانی ایوریج سوتے ہیں۔ تو ان کے 62-63 سال کی اگر ان کی عمر ہو جائے تو ان کے 16 سال سونے میں گزر جاتے ہیں، 17 سال بیٹھے بیٹھے گزر جاتے ہیں، 17 سال بیٹھنے میں گزر جاتے ہیں۔ یہ انسان کی زندگی۔ اور دیکھیے انہوں نے بہت عجیب ریسرچ کی ہے اور بہت ہمارے لیے بہت عبرت کی چیزیں ہیں۔ وہ تو ان کا نہ ایمان ہے، نہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ آخرت کو مانتے ہیں، نہ ان کو حساب کتاب دینے پر یقین ہے، لیکن ہمیں تو یقین ہے۔ تو انہوں نے جو ایوریج لگایا ہے اس ایوریج کے حساب سے 16 سال آدمی کی نیند میں گزرتے ہیں، 17 سال بیٹھ کر گزرتے ہیں۔ جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، ٹی وی اسکرین دیکھتے ہیں، جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، ٹی وی اسکرین دیکھتے ہیں، تو ان کے 62 سال یا 63 سال کی عمر ہو جائے تو اس میں ان کے تقریباً 303 دن گزرتے ہیں۔ موبائل کی اسکرین دیکھنے میں، ٹی وی کی اسکرین دیکھنے میں، اگر اوسطاً ایوریج عمر 62 یا 63 سال ہو تو 303 دن آدمی اسکرین دیکھتا ہے، ٹی وی اسکرین یا موبائل اسکرین۔ تو اندازہ لگائیں اگر مسلمان ہے اور اس نے یہ ٹی وی اسکرین غلط دیکھا ہے، اس میں نامحرم عورتوں کو دیکھا ہے، اس میں اس نے بیکار باتیں سنی ہیں، بیکار کی خبریں سنی ہے، یا گندی فلمیں دیکھی ہے، حرام کاری کی ہے اس نے، تو 303 دن کا اس کو حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن میں، اور جس کا حساب لے لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ 303 دن انسان کے ایوریج اس میں گزرتے ہیں۔ اسی طرح موبائل پر کوئی بات کرتا ہے، کام کی بات، پوری زندگی جب آدمی موبائل پر بات کرتا ہے، کام کی بات کرتا ہے، تو اس کے 180 دن موبائل پر بات کرنے میں گزرتے ہیں، کام کی بات۔ جو لوگ بیکار کے ریچارج مار کر رات بھر بات کر رہے ہیں، کوئی بیوی سے بات کر رہا ہے یا نامحرم سے بات کر رہے ہیں یا دوستوں سے بات کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ جو کام کی بات کرتے ہیں، ایوریج 62 سال کی عمر میں آدمی 180 دن بات کرتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس نے اس فون کی بات میں کبھی غیبت کی ہے، کبھی چغلی کی ہے،
کبھی کسی کے مسلمان کے عیب کو دوسروں کے سامنے فون پر بیان کیا ہے؟ تو اندازہ لگائیں 180 دن کا اس کو حساب دینا پڑے گا. 180 دن کا اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا. اسی طرح پوری زندگی میں کھانا کھانے میں 62-63 سال کی عمر ایوریج مانی جائے تو اس میں کھانا کھانے میں آدمی کے 6 سے 7 سال گزر جاتے ہیں. 3 وقت کے کھانے میں اگر تھوڑا وقت لگایا جائے. اور انگریز لوگ ویسے بھی بہت جلدی کھانا کھا لیتے ہیں. وہ ہماری طرح نہیں باتیں کرتے ہوئے آدھے گھنٹے میں، پون گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں، وہ 10-15 منٹ میں کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں. تو اس حساب سے یہ ایوریج لگایا گیا، اندازہ لگایا گیا ہے کہ اگر کوئی 10-15 منٹ ایک کھانے پر لگاتا ہے، ایک کھانے پر 10-15 منٹ لگاتا ہے تو 3 ٹائم کے کھانے اور 62 سال کی زندگی میں اس کے 6 یا 7 سال کھانے میں گزر جائیں گے. اسی طرح جو لوگ داڑھی کٹاتے ہیں، شیو بناتے ہیں، جو لوگ شیو بناتے ہیں، تو انسان بالغ ہونے سے لے کر، بالغ ہونے کے بعد عام طور پر 15 سال کے بعد انسان کو داڑھی کے بال نکلتے ہیں، تو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر 62-63 سال کی عمر میں 140 دن اس کے شیو بنانے میں گزرتے ہیں. 62 سال کی عمر تک کسی نے ہر ہفتے یا 15 دن میں ایک بار شیو بنایا، داڑھی بنایا، تو 140 دن اس کے شیو بنانے میں گزرے ہیں. اگر خدا نخواستہ اس نے یہ حرام پوری داڑھی کٹائی یا ادھوری داڑھی رکھی تو 140 دن اس نے حرام کام کیا ہے. 140 دن کا اس کو حساب دینا پڑے گا اگر اس کی عمر 62 یا 63 سال ہو. اللہ کی پناہ. جو لوگ داڑھی کٹاتے ہیں یا داڑھی چھوٹی کراتے ہیں، ایک مشت سے کم رکھتے ہیں، کتنی عبرت کی بات ہے کہ وہ آئینے کے سامنے یا حجام کے سامنے جب داڑھی بنانے کے لیے وقت لگاتے ہیں تو ان کا ایوریج وقت 140 دن بنتے ہیں. تقریباً قریب 5 مہینے پکڑ لو. 5 مہینے کا ان کو حساب دینا پڑے گا کہ 5 مہینے ایک حرام کام میں تم نے گزارے ہیں. داڑھی کٹانا حرام ہے، یاد رکھے، اجماع امت ہے اس پر. چاروں اماموں کا متفقہ فیصلہ ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے اور کٹانا حرام ہے. داڑھی رکھنا واجب ہے، فرض کے برابر، اور کٹانا حرام ہے. تو جو لوگ شیو بنانے میں وقت گزارتے ہیں ان کے 140 دن ہیں، تقریباً قریب 5 مہینے ان کے گزرتے ہیں. 5 مہینے صرف ایک حرام کام میں گزارے ہیں، باقی جو حرام کام کیے ہوں گے وہ الگ، اس کا حساب الگ دینا پڑے گا. اسی طرح بات کرتے ہیں ہم زبان سے اور کان سے بات سنتے ہیں، تو 62 یا 63 سال اگر آدمی نے زندگی گزاری ہے ایوریج، تو اس کے 2 سال بات کرنے میں اور 2 سال بات سننے میں چلے جاتے ہیں. یعنی یہ جو پہلے بتایا گیا کہ آدمی 30 سال کھڑا رہتا ہے تو کھڑے کھڑے بات کرے گا آدمی، یا 17 سال بیٹھا ہوا رہتا ہے تو بیٹھے بیٹھے بات کرے گا. تو بات کرنے میں اس کے پورے 2 سال گزر جاتے ہیں اور بات سننے میں کان سے 2 سال گزر جاتے ہیں. اللہ اکبر. اگر صحیح بات کی ہے، اچھی بات کی ہے، اللہ کو راضی کرنے والی بات کی ہے تو 2 سال اس کے بہت اچھے ہیں، اس کے نامہ اعمال روشن ہوگا. 2 سال کے کتنے 600 سے زیادہ دن اس کے روشن لکھے جائیں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے. لیکن خدا نخواستہ اگر اس کو عادت ہے گناہ کی بات کرنے کی، گالی سے بات کرنے کی، تانے دینے کی، غیبتیں کرنے کی، چغلیاں کرنے کی، تو کتنی اس کے سیاہ دن، کالے دن ہوں گے یہ 2 سال، اور وہ کالے دن اس کے نامہ اعمال میں درج ہوں گے. اور اگر ایسے ہی 2 سال بات سننے میں گزر جاتے ہیں، آدمی کے 62 سال کی زندگی میں 2 سال بات سننے میں گزر جاتے ہیں، تو خدا نخواستہ اگر اس کو گانے سننے کی عادت ہے اور حرام چیزیں سننے کی عادت ہے، گناہ کی چیزیں سننے کی عادت ہے، تو اس کی کیسے کالے دن اور سیاہ دن اس کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے. اسی طرح جو لوگ ہنستے ہیں، عام اوسطاً جو گھر میں عام طور پر آدمی ہنسی کی بات پر ہنستا ہے، تو زندگی بھر جو ہنستے ہیں، جس کی عمر 62 یا 63 سال ہو، تو اوسطاً ایوریج ان کے ہنسنے میں 258 دن گزرتے ہیں. 63 سال میں سے یا 62 سال میں سے 258 دن ہنسنے میں گزرتے ہیں. لیکن اگر وہ بھی کون سی ہنسی؟ جو معمول کی ہو، جو گھر میں بات کرتے وقت، گھر والوں سے بات کرتے وقت، دوستوں سے بات کرتے وقت، جو عام طور پر انسان دن میں 2-4 مرتبہ 5 مرتبہ ہنس لیتا ہے، وہ ہنسی. لیکن آج کل تو ہنسی کے پروگرام ہی ہم دیکھتے رہتے ہیں، گھنٹوں ہنسی کے پروگرام موبائل میں چل رہے ہیں، ہنسانے والے سیریل دیکھے جا رہے ہیں.
ایسے یوٹیوب پر چینل ہیں جو صرف ہنسنے ہنسانے کا کام کرتے ہیں، وہ اگر دیکھیں تو کتنا وقت ہمارا ضائع ہوتا ہے. تو اس لیے زندگی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اعذر اللہ الی امرئ اخر عمرہ حتی بلغہ 60 سنہ. بخاری شریف کی حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو 60 سال کی عمر مل گئی، جس کو 60 سال کی عمر مل گئی، قیامت کے دن اللہ کوئی اس کا عذر قبول نہیں کریں گے. اعذر اللہ الی امرئ، اللہ نے ایسے شخص کا کوئی عذر قبول نہیں کرنا ہے جس کو 60 سال کی عمر دے دی، اب اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. 60 سال کی عمر مل گئی پھر بھی نماز چھوڑ رہے ہو، 60 سال کی عمر مل گئی پھر بھی داڑھی کٹا رہے ہو، 60 سال کی عمر ہے پھر بھی غیبت چغلی میں مبتلا ہو، 60 سال کی عمر ہو گئی اور حرام کام کر رہے ہو، تو ایسے لوگوں کا کوئی عذر اللہ قیامت کے دن قبول نہیں کریں گے. صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی. اس کو 60 سال کی عمر مل گئی، بس اب اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. 60 سال کی عمر ملنے کے باوجود بھی حرام کام، 60 سال کی عمر ملنے کے باوجود بھی گناہ، اللہ کی نافرمانیاں، تو ایسے لوگوں کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. اسی لیے ہمارے اسلاف کو جنت میں جو جنتی جائیں گے وہ وقت کو اصول کرنے والے ہیں. جنت میں جو جائیں گے وہ کیوں جائیں گے؟ جن کے وقت اعمال سے بھرے ہوئے تھے، جو وقت کو صحیح استعمال کرتے تھے، بیکار چیزوں میں، بیکار باتوں میں، بیکار کاموں میں، بیکار مجلسوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، ایسے ہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں 29ویں پارے میں، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جنتی جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کھاؤ اور پیو. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم، مزے سے. کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو خالی دنوں میں تم نے اعمال کیے ہیں. دیکھیے وقت کو انہوں نے اصول کیا ہے، وقت کو، زندگی کو جنہوں نے اصول کیا ہے، ان کو اس وقت کو اصول کرنے کی وجہ سے، وقت کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے جنت ملے گی. اور جو جہنمی جہنم میں جائیں گے، کافر لوگ جو جہنم میں جائیں گے، وہ وقت کو ضائع کرنے کی وجہ سے، وقت کو بیکار چیزوں میں، بیکار مجلسوں میں، بیکار کاموں میں ضائع کرنے کی وجہ سے. 24ویں پارے میں ہے، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنمیوں سے، یہ اس وجہ سے ہے، تم جہنم میں اس لیے جا رہے ہو کہ تم تفرحون فی الارض بغیر الحق، بغیر ناحق تم زمین میں خوشیاں مناتے تھے. یعنی ہمیشہ تمہارے سارے وقت خوشیوں میں انٹرٹینمنٹ چل رہا ہے، ہنسی کی محفلیں چل رہی ہے، بیکار وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے. کبھی یہ چینل دیکھ لیا، کبھی یہ چینل دیکھ لیا، کبھی اس ہنسانے والے کو دیکھ لیا، کبھی اس کو دیکھ لیا، کبھی اس کو سن لیا، کبھی اس کو سن لیا، تو تمہارے وقت اسی میں گزر گئے. ہنسی کی چیزیں دیکھنے میں، ہنسی کی چیزیں سننے میں تمہارے وقت خالی اس میں گزر گئے. تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، اور تم اکڑتے تھے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، لہذا آپ جہنم میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو جنت میں جو جائیں گے وہ وقت کو صحیح استعمال کرنے والے ہیں، جہنم میں جو جائیں گے وہ بھی وقت کو ضائع کرنے والے ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگان دین کو دیکھیں کیسے ان کے وقت. عبد الرحمن ابن مہدی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، عبد الرحمن مہدی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. وہ اپنے استاد کا واقعہ بیان کرتے ہیں، حماد بن سلمہ کا. حماد بن سلمہ یہ بھی محدث تھے، ان کے شاگرد ہیں عبد الرحمن مہدی. وہ اپنے استاد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کے ساتھ زندگی گزاری ہے، میں نے ان کی صحبت میں رہا ہوں. میں ان کے دن بھر کے اعمال ایسے تھے کہ اگر ان سے یہ کہا جاتا کہ کل آپ کو مرنا ہے، تو ایک عمل بھی ان کا بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ اکبر. پہلے سے ہی وہ اتنے اچھے اعمال کرتے تھے، دن کا ایک ایک منٹ ایسے اصول کرتے تھے کہ اگر ان کو بتا دیا جائے کہ کل تمہاری موت آئے گی تو ان کو ایک عمل بھی بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ معاف کرے، آج اگر ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ کل تمہاری موت آنے والی ہے یا 1 مہینے کے بعد، تو ہم بتائیے پچھلی زندگی سے یہ 1 مہینہ ہمارا اچھا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی زندگی ہماری ساری بیکار گزر رہی ہے. تو اس لیے ہم اس 1 مہینے کو اچھا کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال کریں گے، اعمال سے بھریں گے. کیوں؟ پہلی زندگی ہماری اعمال سے خالی ہے، ہمارے وقت اعمال سے خالی ہے. تو ان کے پہلے سے اعمال سے اتنے بھرے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنے استاد کو قسم اوقاتہ
علی اربعۃ اجزاء، انہوں نے اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جب بھی ہم ان کو دن میں دیکھتے تھے، اما ان یقرأ وَإِمَّا أَن يُحَدِّثَ وَإِمَّا أَن يُسَبِّحَ وَإِمَّا أَن يُصَلِّيَ، وہ 4 کام کرتے تھے بس، پورے دن میں ان کے یہی کام ہوتے تھے۔ یا تو قرآن پڑھتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا، یا حدیث بیان کرتے ہوئے ہم نے دیکھا، یا تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا، یا نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بس یہ 4 کاموں میں ان کا پورا وقت گزرتا تھا۔ اس لیے اگر ان سے کہا جاتا کہ کل تمہاری موت آئے گی، ان کو ایک عمل بھی بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، پہلے سے ہی ان کے ٹائم اتنا بزی تھا، شیڈول اتنا ٹائٹ تھا، ایسے عمل پہلے سے ہی کرتے تھے وہ کہ اگر ان کو بتا دیا جائے موت آئے گی تو کوئی عمل بڑھانے کی ضرورت نہیں، اتنا بہترین وقت گزارا۔ اسی لیے ایک ان کے شاگرد کہتے ہیں پھر ان کی موت کیسی آئی؟ ان کی موت نماز کی حالت میں آئی ہے۔ جو جیسی زندگی گزارتا ہے ویسی ہی موت آتی ہے، جس کا جیسا وقت، اس جو زندگی میں جتنا اپنے وقت کو وصول کرتا ہے اللہ تعالیٰ موت بھی اس کو ویسے ہی دیتے ہیں۔ پھر ان کی موت بھی نماز کی حالت میں آئی ہے۔ اس لیے وقت کو صحیح استعمال کرنا، وقت بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت وقت ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت وقت ہے، زندگی ہے۔ یہ اگر ہمارا موبائلوں میں اور گپ شپ میں اور حرام کاموں میں اور حرام چیزیں دیکھنے میں گزر جائے گا تو ہم اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے، کیسے ہم حساب دیں گے اپنی زندگی کا؟ سوچیں ہم اس پر۔ اس لیے وقت کو صحیح استعمال کریں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی اسی پر بات کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔